اللہ اللہ اللہ، اس جتنے بھی دوست شوق رکھتے ہیں ان سب کو ذکر کی اجازت ہے، بلکہ ہمارے حضرت کہ ایسے بھی خلفاء تھے جو زبردستی بھی ذکر دے دیتے تھے، نہیں بھی کوئی چاہتا تھا اس کو بھی۔ رات ہی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ کوئی بڑے کافی عرصہ پہلے کسی شخص کی ملاقات ہوئی تھی، کبھی ہمارے مرشد کامل کے اس پیغام کا اور درد اور سوز یاد آتا ہے تو پھر بے اختیار ہم یہ عاجز بھی کوشش کرتا ہے جو نبی چاہے اس کو بھی ذکر دے دے۔ ویسے تو محجوب ہی رہتے ہیں، اللہ وہ حوصلہ دے۔ تو کسی ایک شخص نے بہت عرصہ پہلے اس نے ذکر اس کو قلب پر انگل رکھی، وہ کہہ رہا تھا اس نے کسی اور کو بتایا، میں ذکر نہیں چاہتا تھا لیکن زبردستی کسی نے یعنی کہ میرے قلب پر میرے متعلق کہا، اس نے انگل رکھی، ذکر دیا۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن سبحان اللہ میں حیران ہو گیا، جیسے ہی میں نے ادھر توجہ کیا جیسے کوئی ٹھنڈی اور پرمسرت چیز دل میں داخل ہو گئی، اور وہ اس کو میرے خیال میں کوئی 12 سال گزر گئے، وہ کہتا ہے آج بھی وہ حلاوت میں محسوس کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ قلبی ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، یہ حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، یہ ان کی نگاہ ہے، ان کی سخا ہے، ان کی کرامات اور فیوزات مجھے سا ناکارہ آدمی کیا بیان کرے، ہمارے دوست آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور ان کے احسانات ہیں ہم سندھیوں پر، ہم پر انعامات ہیں کہ پنجاب کو چھوڑ کر ہمارے اس سندھ میں تشریف لائے اور طریقہ نقش بندی کے فیض سے پوری سندھ کو فیضیاب کیا اور پیغام حق سنایا، کسی سے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر مولویوں کو بھی انہوں نے صاف صاف حقائق بتائے، عام لوگوں کو بھی انہوں نے صاف صاف حقائق بتائے، وڈیروں کو بھی انہوں نے صاف صاف حقائق بتائے، جو ان کے اندر خرابیاں تھی وہ کھول کھول کر کے بیان کی۔ یہ ان کا فیض تھا، یہ ان کی جرت تھی، یہ ان کی یہ بے لوث پن تھا، یہ مخلوق خدا سے ان کی محبت تھی، یہ ان کا فیض ہے۔ میرے مرشد و مربی حضور سنا سے رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے۔ اچھا گزارش ہے تنظیم سے وابستہ اراکین و ممبران سے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کریں، اور جہاں جہاں برانچز ہیں ان کو فعال بنائیو، ان کے بہتر بنائیو۔ اے خادمین جو ذکر کرنا ضروری ہے، جن جی خدمتن سا ہے جلسہ منعقد کن تھا، جن جی توانائن سے، جن کی توانائیوں سے، جن کی قیمتی وقت صرف کرنے سے، جن کی رات دن کی کوشش سے یہ نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ پہنچتے ہیں اپنے پورے ایک گروپ کی شکل میں، اپنے ملازمت کے باوجود، اپنے کاروبار کے باوجود، کراچی سے، دیگر علاقوں سے، حیدرآباد ٹنڈو الیار سے یا دیگر سندھ کے علاقوں سے وہ پہنچتے ہیں اور ساری خدمتیں سر انجام دیتے ہیں۔ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، ممنون ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں کو قبول کرے اور ان کے اس خدمت کا ان کو بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تو خادمین کو مبارکباد ہو کہ اتنا بہترین جلسہ نظم و ضبط کے ساتھ قائم کیا، اور ایک نئے دوست بھی جو کہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے اپنے مختلف ڈریس پہنے ہوئے تھے، ڈریس تو پہن لی ہے لیکن پھر خدمت کے لیے پہنی ہے، اور وہ خدمت بھی اتنی سچائی اور خلوص کے ساتھ ہو کہ کسی سے ناراضگی نہ ہو، کسی پر غصہ نہ آئے۔ ہمارے جو بھی احباب ہیں، یہاں میں ایک بات سچی عرض کروں گا، فیض جو چاہتے ہو، جو فیض چاہتے ہو تو فیض وہ کہاں ملتا ہے؟ سچی بات ہے، میں عرض کروں گا وہ فیض کہاں ملتا ہے؟ فیض ملتا ہے ان فقیروں کے پاس جو نیچے بیٹھے ہوئے۔ اگر آپ کو فیض چاہیے تو فیض ان کے دھکوں میں ملتا ہے، جو دھکے دیتے ہیں نا، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے دھکا دیا، میرے پگڑی کو دھکا دیا، مجھے تکلیف پہنچائی، آپ غصے سے دیکھتے ہیں، ایسے فیض نہیں ملتا، ایسے فیض نہیں ملتا۔ فیض کو بھی آنکھیں ہیں، روحانیت کو بھی آنکھیں ہیں، یعنی کہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنے پگ کو دیکھ رہا ہے، اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے، اپنے میں انانیت کو دیکھ رہا ہے، تجھے کیا فیض ملے گا؟ فیض ان فقیروں کے دھکوں میں ہوتا ہے، ان کے پہنچانے والی تکلیف جسمانی ہوتی ہے، روحانی طور پر وہ ترقی ہوتی ہے، روحانی طور پر وہ ترقی ہوتی ہے۔ تو جس کو فیض چاہیے تو ان فقیروں کے ساتھ بیٹھے اور خوب دھکے کھائے، ایسے فیض نہیں ملتا۔ ہمیں ہمارے پیر نے یہ سکھایا، اور بے شک پرتکلف زندگی ہے لیکن مجھے شرمندگی ہے اس پر، جو بھی تکلفات ہوتے ہیں، جو بھی انتظام کے نام پر کیے جاتے ہیں، مجھے شرمندگی ہے، یہ کبھی بھی مجھے اس پر بڑی ندامت ہوتی ہے۔ میں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان فقیروں کی جوتیاں سیدھی کروں، میرے لیے یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا، میری خوش قسمتی ہوگی۔
لیکن کیا کریں کہ یہ میں اتنا محروم ہوں کہ یہ سعادت بھی شاید کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، میرے لیے اعزاز ہوگا یہ۔ تو اس لیے دوستو فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور طریقہ ذکر بھی عرض کیا گیا، اور وہاں طلبہ جماعت کے اراکین اور نوجوانوں کو عرض کیا جاتا ہے کہ اپنے تعلیم سے لگاؤ رکھیں۔ اچھا مجھے آج گفتگو کرنی اسی موضوع پر تھی، لیکن پتہ نہیں بات سے بات نکلتی چلی گئی اور کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو آپ سب دوستوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو بغیر کسی تفریق کے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ میرے نبی کا ورثہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ہم درہم و دینار اپنے ورثے میں نہیں چھوڑ کر جاتے، ہم علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرو، علم اس لیے نہیں حاصل کرو کہ تم جاہلوں کو الو بنا سکو اور ان سے پیسے بٹور سکو، ان سے داد و تحسین وصول کر سکو، اس لیے نہیں۔ علم اس لیے حاصل کرو تاکہ تم اپنے آپ کو پہچان سکو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، دنیا میں کس لیے آئے ہو۔ اس لیے علم حاصل کرو تاکہ اللہ کو پہچان سکو، اس لیے علم حاصل کرو تاکہ زندگی کے مقاصد کو سمجھ سکو۔ صرف تقریر جھاڑنے، بڑے بڑے وعظ کرنے، مناظرے کرنے، یہ کوئی کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ کام کی چیز حاصل کرو علم سے۔ تو اس لیے سب دوستوں کو دعوت ہے، نوجوانوں سے ہم گزارش ہے کہ وہ دل کی لگن سے، شوق سے، محبت سے علم حاصل کرنے میں جٹ جائیں اور اپنی جان جلائیں علم کے پیچھے۔ ڈگری پر نظر نہ رکھیں، وہ مقاصد جو میں نے ابھی عرض کیے ان مقاصد پر نظر رکھیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ فلسفہ اور یہ منطق، یہ زندگی کے اونچ نیچ کو سمجھنے کی کوشش، یہ دانشوروں کو مبارک ہو۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اس خدا کی اس جھومنے والی، ناچنے والی، اس ذکر کرنے والی، رقص کرنے والی کائنات میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور اس میں گم ہو جائیں، اس کا حصہ بن جائے۔ بس یہ نہ ہو کہ سوچتے ہی رہ جائیں، سوچتے ہی رہ جائیں اور گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے اور بھی الجھا کر بیٹھ جائیں۔ بڑے بڑے دانشور دیکھے ہیں، بڑے بڑے عقل مند دیکھے ہیں، بھٹکتے ہوئے، گمراہ ہوتے ہوئے، زندگی برباد کرتے ہوئے۔ تو بس یہ جو میرے پروردگار کی کائنات ہے، اس کا حصہ بن جاؤ۔ جب اس نے لفظ کن فرمایا تھا، اس کن کا وہ ایک ایسی موسیقیت تھی، ایسا اس میں ایک ایسی اس میں شیرینی تھی۔ وہ کن لفظ سنتے ہی کائنات وجود میں بھی آ گئی، وہ کن کے نشے میں ابھی بھی گم ہے۔ اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ یکون بھی ہو گیا، اس کو اس سے بھی واسطہ نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہے۔ وہاں خدا کی اس آواز کو سن کر وہ جھومتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ اس خدا کی کائنات کا حصہ بن جائے اور اسی میں گم ہو جائے، اس کی محبت میں گم ہو جائے، اس کے عشق میں گم ہو جائے۔ عقل اور فہم اور ذکاوت یہ خدا کی محبت کے میدان میں نہیں چلتی۔ کاروبار میں چلاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر کاروبار میں بھی زیادہ عقل چلاؤ گے، ایک دن ایسا آئے گا، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے، زیادہ کاروبار میں بھی سیانے بننے کی کوشش کرو گے، مجھے ڈر ہے اپنے آپ پر بھی اور آپ پر بھی، الٹے لٹکائے جاؤ گے۔ کاروبار میں اصل و درگزر سیکھو، لڑائی جھگڑے سے بچو، اسی میں نجات ہے۔ دنیا جس کو حضور نے فرما دیا کہ دنیا جیفت، اللہ نے فرما دیا متاع دنیا قلیل۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس خدا کی کائنات میں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روحانی طلبہ جماعت کے ممبران کو بھی گزارش ہے اور اسی طرح اصلاح المسلمین کے ممبران کو، اراکین کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور بحسن و خوبی سر انجام دے، اور جتنی انتظامیہ کوئی رہ نہ جائے۔ اس لیے میں خادمین کی بھی کبھی تعریف نہیں کرتا ہوں کہ پھر وہ دوست کہتے ہیں کہ صرف فلاں جو تھے نا وہ رہ گئے، آپ نے اچھا نہیں کیا کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کسی کا نام رہ گیا ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے کوئی بندہ رہ جائے۔ تو اس جتنے بھی دوستوں نے جس میں دامے درمے سخنے مدد کی ہے ان سب کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ جی ماشاءاللہ انتظامیہ ہمارے ملک کی اللہ ان کو اور بہتر بنانے کی توفیق دے۔ اساں ملک جی انتظامیہ، صوبے سندھ جی انتظامیہ ان جو وڈو کردار ہے جیکن ہے نا، یہ انشاءاللہ اساں انتظامیہ قابل تھی وئی جو غریبن جی اڈ ڈوکھی تھی پوے، ہمدرد تھی پوے۔ اللہ انہن کے برکتوں دیندو، عزتوں دیندو۔ اساں تواں جے ان تعاون جا انتہائی مشکور آہیوں جو اساں انتظامیہ تعاون کیو، پولیس وارا ہتے آیا، انہن انتظامات سنبھالیا،